بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج درود شریف کے حوالے سے درود شریف کا جو پیغام پھیل رہا ہے اور درود شریف سے جو امت نفع حاصل کر رہی ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا فائدے لوگوں کو مل رہے ہیں، اس کے سلسلے میں اور کچھ نئی باتیں ذکر کرتے ہیں۔ جو تعلیم گاہیں ہیں، اسکول، مدرسے، ان میں اللہ کے فضل سے لوگ درود شریف پڑھنے کی طرف رغبت کر رہے ہیں۔ بھئی ارباب مدارس تو پہلے سے بھی پڑھتے ہی آئے ہیں ہمیشہ سے، لیکن یہ ہے کہ ایک کوئی مخصوص کوئی انداز اختیار کر لیا گیا تو پھر وہ ایک الگ بات ہو گئی نا۔ یوں تو علماء، طلباء، ان حضرات میں تو پہلے ہی سے درود شریف ہمیشہ سے ہی رہا ہے، لیکن آج کل نئی ایک لہر ہے، نیا انداز ہے۔ بعض جگہوں سے کالز آتی ہیں، میسیج آتے ہیں، بعض ملکوں سے اس کی خبر ملتی ہے کہ وہاں کے لوگ اپنی تعلیم گاہوں میں بچے کلاسوں میں بیٹھ کر جیسے ٹیچر کو لیٹ آنا ہے، یا پیریڈ خالی ہوتا ہے کبھی، یا انٹرول کا ٹائم ہوتا ہے، یا گھر سے آنے کا درمیان کا وقت ہوتا ہے، یا جانے کا وقت ہوتا ہے، اس درمیان میں وہ لوگ درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ طلباء چاہے وہ اسکول کے ہوں یا مدارس کے، وہ فضل خداوندی سے درود شریف کی طرف آ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے انشاءاللہ کہ اگر درود شریف پر آدمی مداومت رکھے اور درود شریف پر اگر استقامت کے ساتھ جمع رہے تو پھر اللہ جانے کس کس قسم کی دنیاوی، دینی، روحانی ترقیاں فضل خداوندی سے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور وہ ایسی ترقیاں روحانی بھی، ظاہری بھی، چاہے وہ پھر دنیاوی ہو، دینی ہو، دکھنے والی ہو یا دکھنے والی نہ ہو، ایسی ترقیاں دیکھتا ہے بندہ، ایسی ترقیوں کو پہنچتا ہے کہ پھر وہ مثالی بن جاتا ہے، وہ مثالی بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک محترم ندیم صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کے احوال مجھ سے شیئر کیے۔ انہوں نے بتایا کہ جو کلاس کے بڑے بچے ہیں وہ ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں اس طرح سے درود شریف پڑھ لیتے ہیں کہ پتہ چلا اگر لکھ بھی رہے ہیں تو ہاتھ میں کاؤنٹر موجود ہے، اگر امتحان دے رہے ہیں تو کاؤنٹر موجود ہے، بھلے اس وقت امتحان دے رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے ہیں، لیکن وہ بہرحال کاؤنٹر موجود ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہے تھے اور ان کو موقع ملے گا تو یہ پھر پڑھیں گے، کم سے کم اتنا تو ہے۔ تو خیر بہرحال میں نے ان کو کہا کہ ہر وقت کاؤنٹر ہاتھ میں رکھنے یا تسبیح ہاتھ میں رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ ہے کہ جیسے بھی موقع ملتا ہے آپ درود شریف زبان پر جاری رکھیں۔ میں نے یہ والا مشورہ دیا کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے، مان لیجیے ایک ٹیچر کا تو مزاج ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، دوسرے ٹیچر کا بھی مزاج ہے ہی نہیں کہ آپ کیوں کاؤنٹر بھائی آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، اور اکثر کا نہیں ہوتا مزاج کہ آپ تسبیح پڑھیں، اکثر کا نہیں ہوتا، اکثر بھائی مدرسوں میں بھی نہیں ہوتا، وہ تو پھر بھی اسکول ہے، مدرسوں میں بھی نہیں ہوتا تسبیح پڑھنے کا رواج، تو وہ تو جس کا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے۔ طلبہ کہاں یہ تسبیح پڑھتے ہیں مدرسوں کے طلبہ کو کس نے دیکھا ہے تسبیح پڑھتے ہوئے؟ بعض ایک ہوتے ہیں وہ تو پتہ چلا پوری جماعت میں سے کوئی بائی دی وے ہوتا ہے جس کے مزاج تسبیح کا ہوتا ہے، تو پھر اس پر بھی بعض اوقات تبصرے ہوتے ہیں۔ تو ہر وقت تسبیح آپ ہاتھ میں رکھیں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر وقت آپ ذکر میں رہیں، ہر اوقات خالیہ میں یہ ضروری ہے، تو چونکہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جو کلاس میں بیٹھ کر اوقات خالیہ میں درود شریف پڑھا جا رہا ہے، اور گھر سے آتے جاتے وقت میں جو درود شریف پڑھا جا رہا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اس کی بڑی برکتیں مل رہی ہیں، اس کے بڑے فائدے ہو رہے ہیں۔ جیسے جو بچیاں ہیں، جو بچے ہیں، ان لوگوں نے نگاہوں کے سلسلے میں
بڑا اچھا نظام بنا لیا ہے، اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے، یوں کہیے کہ ہم اپنی نگاہوں سے کوئی خراب چیز نہیں دیکھیں گے۔ خراب کا مطلب غیر محرمات کی طرف نہیں دیکھیں، غیر محرموں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اور لڑکیوں نے بھی لڑکوں نے بھی اپنے کو اس طرح سے پابند کیا ہے ماشاءاللہ، اور یہ بڑی بات ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں، ہر روحانی ترقی جنسی لحاظ سے جتنا آپ محفوظ ہیں، اتنی زیادہ روحانی ترقیاں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ لیکن دو تین چیزیں ہیں جو بہت بنیادی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جنسی لحاظ سے بہت محفوظ ہوں، اس لحاظ سے کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، نہ دل میں خیال باطل، دل میں خیال فاحش آتا ہو، نہ آپ کی نگاہیں بھٹکتی ہوں، آپ کی زبان، آپ کے آپ کے ہاتھ اور آپ کے تمام اعضاء جنسی جرائم سے، جنسی گناہوں سے محفوظ رہتے ہوں، آپ اس طرف نہ جاتے ہیں۔ دوسری بات، آپ کھان پان میں بڑا حفاظت رکھتے ہو۔ ہم جو مارکیٹ کا حال آپ دیکھیے، مارکیٹ میں کسی بھی چیز کو، دودھ ہو، آٹا ہو، سبزیاں ہوں، تیل ہو، مسالے ہوں، اور کیا ہوتا ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز سیف ہے، گارنٹی نہیں لے سکتے آپ کسی بھی چیز کی کہ صاحب یہ چیز محفوظ ہے، اور ایک دم کلی طور پر یہ ملاوٹوں سے محفوظ ہے، آپ ایسا نہیں مان سکتے۔ جب ملاوٹوں سے محفوظ نہیں ہے تو حلال ہونے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ بازار کی چیزوں سے جس قدر بھی بچ سکتے ہیں، اس قدر آپ کو انشاءاللہ الرحمن آپ کو روحانی ترقیاں بھی ہوں گی، صحت کی حفاظت بھی ہوگی، صحت بھی محفوظ رہے گی انشاءاللہ، اور جناب علی صحت کے ساتھ ساتھ قلب بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ نے چاہا تو قلب بھی محفوظ رہے گا۔ دل بگڑتا ہے رزق حرام سے اور شہوات باطلہ سے۔ جب آپ کا دھیان باطل کی طرف گیا، جب آپ کا دھیان ناجائز طریقے پر شہوات کی طرف گیا، آپ کی شہوات نے آپ کو ناجائز کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دیا ہے، یا پھر آپ رزق حرام کی طرف چلے گئے ہیں، یا رزق مشکوک کی طرف چلے گئے ہیں، سمجھ لیجئے اب آپ کے تباہ ہونے میں اور کچھ بچا نہیں ہے، آپ تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ کی تباہی میں کچھ بچا نہیں ہے، آپ تباہ ہو چکے ہیں۔ روحانیت آپ کی پامال ہو چکی ہے، اب روحانیت نام کی کوئی چیز بھی آپ کے پاس باقی نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں دونوں کی دونوں۔ تو جب ان بچوں نے اللہ کے فضل سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی ہے، میں ایک مرتبہ ایک یونیورسٹی میں گیا تھا، وہ یونیورسٹی پتہ نہیں کس مسلک کی یونیورسٹی تھی، لیکن میں نے اس یونیورسٹی کے اندر ایک بڑی عجیب بات کہ وہاں مخلوط نظام تھا ان کا، لیکن میں نے کسی کی نگاہیں بھی بھٹکتے ہوئے نہیں دیکھی۔ یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے ایسی کون سی گھٹی ان بچوں کو گھول کے پلائی تھی جو کسی کی نگاہوں سے کوئی شکایت ہی نہیں میں نے دیکھی۔ کمال ہے بھائی، یہ کیا پڑھایا ہے انہوں نے ایسا؟ سب جوان بچے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، ایسا کیا گھول کر پلایا ہے؟ اور جبکہ وہ عقائد کے اعتبار سے پتہ نہیں عجیب سا مسلک ہے وہ، کوئی وہ نہ مسلک دیوبند ہے، نہ بریلوی ہے، نہ کچھ، پتہ نہیں کوئی الگ ہی بیماری تھی وہ کچھ۔ بس وہ ایک کتاب کی تلاش مجھے وہاں لے گئی تھی بہت زمانے پہلے، ایک مہمان آئے تھے، کتاب کی ایک تلاش تھی، اور وہ کتاب کی تلاش ہمیں وہاں لے کر گئی تھی، اور اس کتاب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو بہرحال کچھ کتابیں ہمیں اس عنوان پر مل گئی تھیں۔ تو یہ ہوا کہ صاحب اگر آپ حضرات درود شریف کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ نفع ہوگا۔ یہ جو ان اسکول کے بچوں نے جو یہ درود شریف کا عمل شروع کیا ہے، یہ بہت عظیم بات ہے، یہ بہت عظیم بات ہے، یہ بہت عظیم بات ہے۔ میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بچوں نے درود شریف شروع کیا ہے۔ یہ سمجھیے کہ اگر وہ بچے میرے پاس ہوتے تو میں انہیں ایک طرح سے جو میری بساط میں ہوتا پیٹ بھر کے انعام دیتا، اگر جو میری بساط میں ہوتا اس کے مطابق
میں ان بچوں کو پیٹ بھر کے انعام دیتا، ان کو پیٹ بھر کے شاباشی دیتا، اور جتنی بھی ان کی تعریف ہو کر لی جائے وہ کم ہے۔ یہ اگر جمے رہے تو یہ کل کے ولایت یافتہ لوگ ہوں گے انشاءاللہ، یہ کل کے ولی اللہ ہوں گے۔ درود شریف کسی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، درود شریف کسی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت مشاہدہ بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کی کسی اسٹوڈنٹ نے ان کو بتایا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ ان کا بھائی تھے، وہ ان کی عمر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اور کہیں باہر ان کو بغرض کاروبار، بغرض ملازمت کسی باہر کہیں جانا ہوگا، تو اب دوسرے ملک جانا تھا، لیکن وہ ایج کا مسئلہ آ گیا کہ ابھی یہ انڈر ایج ہیں، تو ابھی یہ جا نہیں سکتے۔ اب کہتے ہیں کہ جانے کی جب دھن سوار ہو جاتی ہے نا انسان پر، اور ضرورتیں بھی ہوتی ہیں خیر بہرحال، اور ورنہ تو جب جانے کی دھن سوار ہو جاتی ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے، وہ سوچتا بس اب جانا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ ریجیکٹ ہو گیا اپنی عمر کی وجہ سے، تو ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں ہم نے درود امی پڑھنا شروع کیا، ابھی 8-10 دن ہی ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، جن افسران نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا انہی افسران نے اس کا ٹھپا لگا دیا، جاؤ، اور وہ چلا بھی گیا۔ کہتے ہیں 10 دن کے اندازے میں ہوا ہوگا، درود امی پڑھا، اور وہ لڑکا جو ابھی انڈر ایج تھا اسی کو منظور کر لیا گیا، اور وہ چلا بھی گیا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اب ان کے ملک کا اپنا نظام ہے، کیا ہے وہاں کا سسٹم ہمیں نہیں پتہ۔ تو کل ملا کر یہ درود شریف کی افادیات ہیں، درود شریف کی برکتیں ہیں، یہ درود شریف کا فیضان ہے، یہ درود شریف کے انوار ہیں۔ ان کے سلسلے میں تو میں کہتا ہوں کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ درود شریف پر محنت کیجیے، آپ سارے وظائف سے مستغنی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی عظیم چیز ہے، فائدہ اٹھائیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے پڑھیے، اللہ و رسول علیہ السلام کے قرب کے لیے پڑھیے۔ سب سے اول بات یہ ہے اللہ و رسول علیہ السلام کے رضا اور قرب کے لیے پڑھیے، اور ضمنی طور پر اپنے مسائل کو رکھیے۔ یہ نہیں کہ وہ سب کچھ بس مسائل ہی ہو گئے جی، اللہ و رسول علیہ السلام کہیں دھیان میں ہی نہیں آتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر بہرحال آج کی یہ کچھ باتیں تھیں، وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آگے پھر سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے کے اپنے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا کریں جو نسیم صبح کو پابندی سے دیکھتے ہوں۔ ایسے ہی عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آنے والے درس کو بھی پابندی سے دیکھتے ہوں، تاکہ ان کا فیضان آپ کے علاقے میں عام سے بھی عام ہو جائے۔ اللہ کرے پوری خیر اور بھلائی کے ساتھ، اللہ کرے ہر گھر اور در تک ہمارا درود شریف کا پیغام پہنچے، اس میں آپ حضرات معاون بنیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔